قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آج بھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا، اس آیت میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی آیت بنو نذیر کے اموال سے متعلق نازل ہوئی، ان کو اللہ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کے اموال غنیمت کے بارے میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، اور یہاں ان اموال کے 5ویں حصے کا مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے، اور غریب فقیر لوگ نقصان میں رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا اور باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 1/4 لیں، باقی ہم مل کر تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ اس کا ایک معنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائے تم لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز تمہارے لیے منع کرے اس سے باز رہو، اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔
جبکہ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ تفسیر: للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقیر مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یعنی مال غنیمت جو ہے اس میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، اور ان کے گھروں اور مالوں پر مکہ کے جو بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی آخرت کا ثواب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنے جان و مال سے دین کی حمایت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان اور اخلاص میں سچے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مہاجرین نے گھر، مال اور کنبے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام قبول کر لیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڈھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ نصف دن یعنی آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ فقراء مہاجرین بعض مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، لہٰذا پہلی والی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ فقراء بعض امیروں سے 40 سال پہلے اور بعض امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، لہذا یہ حدیث 500 برس والی حدیث کے خلاف نہیں۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا جو اپنے اموال وغیرہ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر منکرین جو ایمان نہیں لائے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ 2، مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری مدد کے لیے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے بندوں کی مدد لینا یہ شرک نہیں۔ 4، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے حق کہا اور وہ سب سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بعد میرا ذکر ہوا
اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ ایک شخص کی ماں جو ہے وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ موت کے بچھونے پر پڑ گئی، بس موت کے قریب تھی۔ اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا، اور وہ غریب عورت اسی حالت تنہائی میں انتقال گزر گئی۔ وقت گزر گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے، یعنی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر جو بھی تجزیہ و تکفیر وغیرہ معاملات ہوئے، اس کے 30 سال کے بعد اس نالائق بیٹے کو دست کی بیماری لگی اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا کے اندر بھی سزا پاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے، بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، سٹیا جائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں، صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا تو درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہانوں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، نزع یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلنے لگیں، چہرہ نیلا ہو گیا اور آنکھیں باہر ابل پڑی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا، یعنی اب یہ جو آواز تھی یہ خوفناک چیخیں جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گئی۔ وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، اللہ اکبر، لہٰذا اسے وارڈ سے دوسرے ایک کمرے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا، اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول پڑا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا
اور میں اس کو روکا کرتا تھا، ایسا لگتا ہے اب اس کی سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزا کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد آخر اس کا دم نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، FGN چینل کے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکاریں سارے کام کاج چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اسے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر بات پر اللہ کرے کہ ہم اور لبیک کہیں، جو وہ جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں اس کو کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے،
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن